السلام علیکم ناظرین پاکستان کے نامور ادیب اور کراچی لٹریچر فیسٹیول کے بانی ڈاکٹر آصف فرقی انتقال کر گئے ہیں۔ ڈاکٹر آصف فرقی بڑی منفرد اور ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے افسانہ نگاری اور تنقید کے علاوہ تراجم کے میدان میں بھی گراں قدر ادبی خدمات سر انجام دی۔ ان کی عمر 61 سال تھی۔ اہل خانہ کے مطابق انہیں دل کا دورہ پڑا اور ہاسپٹل میں طبی امداد ملنے سے قبل ہی انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر آصف فرقی نے 1959 میں کراچی کے نامور ادیب ڈاکٹر اسلم فرقی کے گھر میں آنکھ کھولی، چنانچہ ادب سے لگاؤ انہیں گھر سے ہی ملا۔ ابتدائی تعلیم کراچی کے سینٹ پیٹرک اسکول سے حاصل کرنے کے بعد سائنس کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا اور طب کے شعبے کی طرف راغب ہو گئے۔ انہوں نے داؤ میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق انہیں امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی لے گیا، جہاں سے انہوں نے پبلک ہیلتھ میں ماسٹرز کیا۔ اس کے بعد لندن سے انہوں نے ہیلتھ اکنامکس میں شارٹ کورس کیا اور اس کے بعد آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں بطور انسٹرکٹر بھی خدمات سر انجام دیں۔ ان دنوں وہ کراچی کی حبیب یونیورسٹی میں درس و تدریس سے منسلک تھے۔ وہ انگریزی اخباروں میں کالم نویسی کے علاوہ انٹرویوز بھی کرتے تھے۔ مختلف شخصیات کے انٹرویوز پر مبنی ان کی کتاب شائع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ آتش فشاں پر کھلے گلاب، عالم ایجاد، چیزیں اور لوگ، چیزوں کی کہانیاں، اسم اعظم کی تلاش، میرے دن گزر رہے ہیں، شہر بیتی، شہر ماجرا اور میں شاخ سے کیوں ٹوٹا سمیت متعدد کتابیں تحریر کی۔ انہوں نے 60 سے زائد کتابیں لکھیں، جن میں افسانے اور تراجم وغیرہ بھی شامل ہیں، تاہم کوئی ناول نہیں لکھا، البتہ انہوں نے ناولز کا ترجمہ ضرور کیا۔ ڈاکٹر آصف فرقی کے دوست ادیب و صحافی انور سن رائے کہتے ہیں وہ بہت ہی زبردست اور پرجوش ادیب تھے۔ انور سن رائے کے مطابق ڈاکٹر فرقی بہت اچھے نقاد اور اپ ڈیٹ ادیب تھے۔ وہ عالمی ادب کے علاوہ سندھی، بلوچی اور پشتو زبانوں میں تخلیق ہونے والے ادب سے بخوبی آگاہ رہتے تھے۔ وہ ادیب میں ایک غیر معمولی شخصیت تھے۔ میں انہیں کہتا تھا، آصف آپ کتنے ہو، اتنا کیسے لکھتے ہو، اتنا کیسے پڑھتے ہو، یہ سب کیسے کر لیتے ہو۔ نامور شاعر اور صحافی فاضل جمیلی کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر آصف فرقی نے اپنے ادبی کیریئر کی ابتدا ترجموں سے کی۔ ابتدا میں دنیا کی معروف مصنفین کے تراجم کیے، اس کے بعد خود بھی افسانے لکھے۔ خاص طور پر کراچی کی زندگی اور یہاں ہونے والے آپریشن پر بھی انہوں نے لکھا۔ انہوں نے کراچی میں ادبی میلے کی شروعات کی، جس سے ان کی عالمی شہرت اور ادبی قدکاٹ میں بھی اضافہ ہوا۔ کراچی میں گھروں میں اور کچھ دیگر مقامات پر ادبی محفلیں ہوتی تھیں، لیکن اس کو ایک میلے جیسا رنگ دینا ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ کراچی لٹریچر فیسٹیول اور ادب فیسٹیول کی بانی اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی سابقہ ڈائریکٹر امینا سید بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر آصف فرقی سے ان کا تعلق اور دوستی تقریباً 25 سال پرانی تھی۔ وہ آکسفورڈ پریس کے لیے ایڈیٹنگ اور تراجم کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ رہنمائی کیا کرتے تھے کہ کون سی کتابیں شائع کرنی ہیں۔ کراچی لٹریچر فیسٹیول کے بارے میں ہم نے 2009 میں سوچنا شروع کیا اور اگلے سال 2010 میں اس کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد 2013 میں ہم نے اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول منعقد کیا اور 10 سال تک ہم یہ فیسٹیول کرتے رہے۔ اس کے بعد 2 سال ہم نے ادبی فیسٹیول کیا۔ امینا سید کے مطابق ڈاکٹر آصف فرقی کی خواہش تھی کہ پاکستان میں جو ادیب اور ادب ہے اس کو فروغ دیا جائے اور کس طرح ادیبوں کو پلیٹ فارم اور شہرت ملے، وہ اپنے قائرین سے ملاقات کریں۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ابھرتے ہوئے لکھاریوں کو سامنے لائیں۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ یہ فیسٹیول میں سب کو بلا لیا کرتے۔ آج کل ہم اگلے میلے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں زہرا نگاہ سے ملاقات کرنے گئے تھے، لیکن سب رہ گیا، وہ اچانک چلا گیا۔ اس کے جانے سے ادبی دنیا میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر آصف فرقی نے ایک بیوہ
2 बेटियां और हज़ारों लखारियों और अदब के शायकीन को सोगवारों में छोड़ा है। अल्लाह ताला इन्हें जन्नत में आला मुकाम नसीब फरमाए। नाज़रीन, इसके साथ ही ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए। शुक्रिया।